اب اس ملک کے اندر جو سویٹ اینڈ شارٹ فیصلے کے دعوے دار تھے چیف جسٹس صاحب، گڈ ٹو سی یو کہہ کے اب اس ادارے کی جاتے جاتے جو وقار اور عزت تھا اس کو بھی انہوں نے گڈ بائی کہہ دیا. اب گڈ بائی کرتے ہوئے انہوں نے جو ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ چونکہ ایک جماعت کے چیئرمین کی طرف سے وہ اپیل تھی تو انہوں نے اس جماعت کے چیئرمین کی اس اپیل کو منظور کیا، لیکن انڈائریکٹلی میں یہ آج آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو بینیفٹ ٹرانسفر ہوا ہے، پی ٹی آئی سب سے پہلے اس فیصلے کی زد میں آئے گی، کیونکہ 90 دن کا جو ریمانڈ ہے اور پھر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کیسز کی ایک چل رہی تھی گونج اور بازگشت، وہ کسی صورت بھی ان کے لیے یہ کوئی فرینڈلی یا وننگ میچ یا آپشن نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنے آخری دن جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کو جس طرح بلڈوز کرتے ہوئے پوری اس پروسیس کے اندر ایون کہ جو ان کا ورڈکٹ تھا یا اوپینین تھی یا اس کے ساتھ جڑا ایک اعتراض تھا، وہ تفصیلی فیصلے کے اندر کورٹ میں جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو ان کی اس رائے کو انہوں نے نگلیکٹ کیا، اور الٹیمیٹلی یہ جو 2-1 کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک نیا باب اب آنے والے دنوں میں رقم کرنے جا رہا ہے، کیونکہ جو خود کو انیرو دینے والا ہے افراد، جماعتیں یا سابقہ حکومتی پارٹیاں تھیں، ان کے لیے اب یہ کوئی کہہ لیں کہ ایک ایسی پارٹی شروع ہونے جا رہی ہے جو شاید ان کے لیے وہ تلخ بھی ہو اور ان کو پھر زیرو سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ جدوجہد اور سٹرگل کرنی پڑے، اور جہاں یہ کیسز ختم ہوئے تھے وہیں سے اب دوبارہ سے یہ شروع ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی ہیجان، ایک انریسٹ اور ایک انسٹیبلٹی اور پولرائزیشن چل رہی تھی. الٹیمیٹلی اس فیصلے سے وہ انارکی اور بڑھے گی، اور جو اسٹیبلٹی کی طرف جاتی معیشت تھی اس کو ایک بہت اچھا آپ نے بڑی دلچسپ باتیں آپ نے کر دی. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کچھ کہہ دیا اس میں، اور ایک تو خیر آپ نے کہا عمران خان صاحب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اس وقت وہ جہاں کھڑے ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو تو نقصان ہی نقصان ہے، ان کو چاہے یہ پاس ہوتا یا نہ پاس ہوتا ان کو فائدہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس سے. لیکن ابھی آپ نے جو فائنلی بات کی ہے سائرہ بانو صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ نے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت ہیجان ہے سیاسی پوری ملک میں، تو وہ کہہ رہی ہیں یہ اور بھی زیادہ اناقی کی طرف جائے گا. ایک طرف وہ فرما رہی ہیں کہ پبلک اس سے خوش ہوگی کہ لوگوں کو جو ہیں سپوزلی جو کرپٹ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اور بھی اناقی پھیلے گی، بزنس کے لیے بھی برا ہے، ملک کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی. جی السلام علیکم. میں آپ کو اپنا ہی موقف بتاؤں گی. آئی ایم سوری، میری تھوڑی 1.5 انچ کی مسجد الگ ہی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی فیصلہ آتا ہے یا کچھ اس قسم کی ہم بات سنتے ہیں اتنا یقین ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ٹائمنگز ہماری ہر چیز میں ٹائمنگز بہت اہم ہوتی ہے. کون سا مہرہ پیچھے جائے گا، 2.5 گھر چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، ہم اس پہ زیادہ مطلب وہ کریں. اب اگر یہ فیصلہ دے ہی دیا تو پھر اس کو اتنا ایسا فیصلہ تو تھا نہیں کہ اس کو محفوظ کر کے رکھا گیا اور اس کے بعد کہا کہ وہ شارٹ اینڈ سویٹ. تو میرے خیال میں یہ تو آج ہاٹ اینڈ سور ہو گیا، یہ والا فیصلہ ہو گیا. باقی عوام بیچاری تو اتنے مصائب میں گھری ہوئی ہے کہ وہ ان کے بارے میں اب ہم سوچنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہی کرپشن کے کیسز ہیں جو جمہوریت کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں. جس وقت کوئی اپنی حدود و قیود سے نکلنے کی جماعت کوشش کرتی ہے تو ان کو جگا دیا جاتا ہے. مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اب تک اگر یہ جو انہوں نے ترمیم کی تھی تو وہ مقدمات تو ہیں، لیکن میرے خیال میں ثبوت مٹا دیے گئے ہیں. وہ ثبوت ویسے تو نہیں ہے، اب کسی نے چھپا کے رکھے ہوں تو وہ اور بات ہے، ثبوت نہیں ہے. اور یہ بس ایسے ہی ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے اور سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے. لیکن جب سے نیب کا ادارہ بنا ہے اور ہم نے دیکھا ہے
تو میرے خیال میں یہ تو احتساب کا ادارہ کم پولیٹیکل وکٹمائزیشن زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ آج تک کوئی ملزم کیفر کردار تک تو پہنچا نہیں، بس ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیے تو صبح سے ایک ہمارے بقول آپ سب کے جید اینکر بہت ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور جو ان سب چیزوں کو کسی اور رخ پہ لے کر جا رہے ہیں اور چیزوں پہ جوڑ رہے ہیں کہ بس اب یہ چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھا ہے اس سے لوگ جمہوریت بھول جائیں، الیکشن بھول جائیں، آئین قانون تو پہلے ہی نہیں تھا، اور بس اب ہم اسی راہ کو دیکھ کر اور ان کو ہم کریں گے. اور یہ میں نہیں سمجھتی، اب آپ میرے تھوڑے کہے کو بہت سمجھ لیجئے، بس ایسے ہی ہے. پتہ جاتے جاتے بھاگ کے وہ کہتے ہیں نا دروازہ بند کرتے کرتے تجھے کوئی چیز سٹ دو تو تسی آپ چلے جاؤ. یہ 6 دن پہلے دے دیتے نا تو پتہ چل جاتا. اب وہ بال کسی دوسرے کے کورٹ میں پھینک دی، صدر صاحب نے بھی اور بندیال صاحب نے بھی، کہ اب دیکھیے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ نہیں ہوگا، یہ تنبیہ کی ہے، تنبیہ الغافلین ہے کہ اپنی حد سے مت بڑھیں. اچھا، تو اس کا مطلب جی آپ فرما رہی ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ پولیٹیشنز کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا اس کے بعد کہ اور اناکی پھیلے گی، جیسے ڈاکٹر صاحب اگر یہ تو وہ کتنا روزی روشن کی طرح آیات ہے یہ کیسز بھی. اور ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آج ابھی میں ابھی اس کو دیکھ رہی تھی کہ فیڈرل انفارمیشن کمشنر لگا دیا گیا منی لانڈرنگ والے جو کیس میں جج صاحب تھے انہوں نے، یہ ابھی ایک پروگرام بھی ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو کیا یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ 16 ماہ آپ نے اس پی ڈی ایم کے ٹولے کو آپ نے ملک لوٹنے کے لیے دے دیا ہم لوگوں نے، اور اب بیچارے تھوڑے سے جو کیا کہتے ہیں ذخیرہ اندوز ہیں، ہم ان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کے اوپر روک تھام ہو گئی ہے، وہ ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، سب ہی ایسے ہی ہے. جی 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 کچھ ایسے ہی ہے رانا صاحب، کچھ ایسے ہی ہے، سب کچھ ایسے ہی لگتا ہے. یعنی کہ کیا کریں اس وقت، تو سب ایک دوسرے کو، کوئی تو چور ہے تو کوئی یہ ہے، کوئی ابھی وہ سائرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سب چوروں کو پکڑا دیا تھا. ملک اب یہ چور کی رٹ تو لگی رہے گی، تو پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا. رانا صاحب آئیے، کم ان آن دس، واٹ از یور ویو؟ دیکھیں اس ملک کے اندر احتساب کے نام پہ جو ہے وہ سیاسی مقاصد پورے کیے گئے ہیں، اور نیب جو ہے وہ مین آلہ بنا رہا ہے. اور آج تک اس کو 23-24 سال وجود میں آئے ہو گئے ہیں. یہی سپریم کورٹ کہتی تھی کہ اس کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور سیاسی جماعتوں کو جو ہے اس کے قانون کو دیکھنا چاہیے. یہی سپریم کورٹ کی ورڈکٹس ہیں جس کے اندر یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے. تو جب پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا تو اس کام کو، اس کی سپرمیسی کو اب اس ورڈکٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج کر دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نقصان پہنچا ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو، بالکل نقصان پہنچا ہے. اور یہ جو دیکھیں یہ جو جتنی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہیں، جو پرانی جماعتیں ہیں، وہ تو نیب کے کھیل کو بڑے اچھے طریقے سے بھگت چکی ہیں. یہ 23-24 سال سے انہی کو جو ہے وہ آؤٹ کرنے کے لیے یہ اس کو استعمال کیا گیا. ایک ہی جماعت ہے جس نے اس کا مزہ نہیں چکھا، اور وہ پی ٹی آئی ہے. اور وہی ان قانون کے جب ان کو ٹرانسپیرنٹ کیا گیا، میں تو سمجھتا ہوں ٹرانسپیرنٹ کیا گیا کیونکہ اس ملک میں نیریٹو بکتے ہیں، پروپیگنڈا بکتا ہے، تو کہا جی 700 ارب کی جو ہے وہ چوری معاف کرانے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی. تو کون سی انہوں نے 700 ارب کی نیب نے سیاستدانوں کی چوری جو ہے وہ 23 سالوں میں پکڑی ہے، جو وہ آگے جا کے پکڑ لیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو نظام پہلے چل رہا تھا آج وہ دوبارہ بحال ہو گیا. ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پی ایم ایل این کو یا جو لوگ اس کا جو بھگت چکے ہیں، کیونکہ وہ اس مسئلے کو دیکھ بھی چکے ہیں، اس سے نکل بھی چکے ہیں. تو اگر دوبارہ وہی چیز ان کے اوپر ریپیٹ ہوں گی تو وہ تو دوبارہ بھگت لیں گے. جو لوگ نہیں بھگتے وہ اب اس میں سے گزریں گے.